سعودی عربیہ نے 5 پاکستانیوں کو پھانسی دی قتل کے کیس میں، اور کچھ دن پہلے کی خبر تھی اسلامک کنٹری قطر جس میں 8 انڈین ایکس نیوی آفیسر جو سے موجود تھے، اور انہوں نے وہ بھی جو وہ سزائے موت کا ان کو آرڈر ہو چکا تھا، انڈیا انہیں باعزت واپس لے کے آئے۔ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ زیادہ تر جو لوگ وہاں پہ بیگرز پکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق میجورٹی کا پاکستان سے ہوتا ہے، جو کہ انتہائی شرمناک بات تھی۔ اب 5 پاکستانی جو ہیں وہ ایک بنگلہ دیشی کو مارنے میں، دیکھیں آلریڈی پاکستان کے ریپوٹیشن دنیا میں اچھی نہیں اس سینس میں۔ کہاں ہے مجھے بھی دکھائے نا، کس چیز کی انسانیت ہے؟ یہاں غریب اپنے گھر کے لیے پریشان ہے، رات کی انہوں نے دیہڑی لگانی نہیں لگانی، رزق کے لیے ہر بندہ پریشان ہے۔ ہم ہے وہ جاہل قوم ہے ہم کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، ہم ہے ایسے جاہل ہی رہے گا، آخری دم تک جاہل رہے گا۔ روٹی کے لیے انسان طرف رہا ہے، اس چیز کو انسانیت نہیں کہتے۔ انسانیت ہوتا ہے کسی کی مدد کی جائے، ایک انسان مر رہا ہے سڑک پہ چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ اچھی بات ہے، انہوں نے مندر وغیرہ بنوائے ہیں، یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور یہ جو سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ ہاں، مسلمان کو کیا کمزور کرنا ہے؟ یہ تو ان کی اقلیت کو تحفظ نہیں ہوگا۔ نہیں یہ کمزور ہوگا ادھر۔ یہ تو دبئی والوں کو چاہیے نا کہ وہ خود دیکھیں کہ وہ ہماری جو بابری مسجد ہے، مسلمانوں کی قدیم مسجد ہے، وہ اس نے شہید کر دی ہے، سب پتہ عالم اسلام کو پتہ ہے، لیکن وہاں پہ مندر تعمیر ہو رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کے 5 لوگوں کو سعودی عرب میں پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ انہوں نے ایک بنگلہ دیشی کو مار دیا تھا، اصل چھپ گئے تھے، اور دوستو یہ سوچ رہے تھے کہ کسی تو کیا نکل جائیں گے، یہ پاکستان ہے، لیکن سب کو پکڑ کے ٹانگ دیا پھانسی پہ۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار انڈیا کے تو مودی نے جو 7 نیوی کے 8 نیوی کے جو آفیسر تھے ان کو پھانسی کی سزا سے بچا دیا، ہمارے یہاں پہ تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے دوستو کہ ان کے جرم اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ پھانسی کی سزا ملنی چاہیے بھی۔ انڈینز کبھی ایسے کام نہیں کرتے، اور وہ جو نیول آفیسر تھے ان کو تو جھوٹا پھنسایا گیا تھا، ساری دنیا جانتی ہے۔ اب ان کو یہ مرچیں لگ رہی ہیں کہ سعودی عرب تو ہمارا مسلم برادر ملک ہے، اور وہ ہمارے کوئی پکڑ کے پھانسی دیا جا رہا ہے۔ دوستو، پاکستانیوں کا سب سے زیادہ سعودی عرب میں اور UAE میں پھانسی دی جاتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، اور پھر بھی یہ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جا کے کام کیا کرتے ہیں؟ بھیک مانگنا۔ آپ ویڈیو کی کلپنگ دیکھ چکے ہیں، پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی حرکتیں کیسی ہیں، اور جب یہ ایسی حرکتیں کریں گے تو اس کے بعد دوستوں ان کو انعام تو ملے گا نہیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کو جوتے ہی پڑیں گے۔ اسی لیے اب ان کا وہاں پہ نکلنا آنا بین کر دیا، اس لیے ان کے ویزے بھی بین کر دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی مسلم ملک ان کو اپنے دیش میں نہیں لانا چاہتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یورپین کنٹریز نے یہ بند کر دیا ہے۔ آپ کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو پاکستانی سعودی عرب جاتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں بیگنگ میں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ بیگرز کے نیٹ ورک ہیں پراپر ہیومن ٹریفکنگ جو ہے نا، یہ بزنس ہے، سمگلنگ کرنا ایسے لوگوں کی جو جاتے وہاں عمرہ کرنے ہیں لیکن ہوتے وہاں پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوا یہ ریسنٹلی مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی جو آئی تھنک نیشنل اسمبلی کی کمیٹی تھی ایک، وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی، وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ زیادہ تر جو لوگ وہاں پہ بیگرز پکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق میجورٹی کا پاکستان سے ہوتا ہے، جو کہ انتہائی شرمناک بات تھی۔ اب 5 پاکستانی جو ہیں وہ ایک بنگلہ دیشی کو مارنے میں، دیکھیں آلریڈی پاکستان کے ریپوٹیشن دنیا میں اچھی نہیں اس سینس میں، لیکن اس طرح کی جو رپورٹس آتی ہیں کیونکہ زیادہ تر لیبر کلاس ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو لیبر کلاس ہے پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ کے اندر، ان کو اس طرح تو اگر کریں گے، حرکتیں کریں گے تو کون لے گا پاکستانیوں کو، کون ٹرسٹ کرے گا؟ اور یہ تمام آئی تھنک انہوں نے جتنی بھی اپیل سپریم کورٹس اور ہر جگہ سے یہ اپیلز ہوئیں، اور اس کے بعد سزا دے دی گئی۔ سعودی عرب کا بڑا ایک اسٹرکٹ لیگل سسٹم ہے، ڈیتھ پینلٹی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ ڈرگ سمگلنگ میں، ٹیرر اٹیکس میں، مرڈر میں وہ دیتے ہیں، ڈیتھ پینلٹی کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ یہ ڈیتھ پینلٹی نہ دیں تو اگر فار ایگزامپل 5 پاکستانی یا ایک پاکستانی نے یہ قدم اٹھایا تو ہونا یہ تھا کہ کل کو وہاں پہ ایک کلچر بن جاتا جی کہ یہ جو لوور کلاس ہے، یہ جو لیبر کلاس ہے، دوسرے ملک کے بندے کو مارنا وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور یہ چیزیں ان کی انسلٹ تو ہوتی ہے، پاکستانیوں کے لیے انسلٹ ہے، باقی وہ جو ملک جن بنگلہ دیش اس کی انسلٹ ہے کہ پہلے ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے اگر پاکستانی یہ حرکتیں کریں گے تو اس سے کوئی عزت تو نہیں کمائی جائے گی۔ بالکل سے اچھا سوال بیسیکلی میرا یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں یورپ کی یا مڈل ایسٹ کی، جہاں بھی اس ٹائم نظر دھرائیں تو ہمیں صرف اور صرف نظر آتا ہے کہ بھائی انڈیا سے پیار کیا جا رہا ہے، انڈیا کے کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے، انڈیا کے ریلیجن کو وہاں پر پروموشن مل رہی ہے، مندر بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے قطر ہو گیا، دبئی ہو گیا، ان کے مطلب انوگریشن کر رہے ہیں بڑے بڑے مندر بنا کے۔ جو میری نظر میں ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک دو چیزوں کا ذکر کروں گا جن کو بنیاد بنا کر انڈیا کو پرائرٹی دی جاتی ہے ان چیزوں کو لے کے۔ سب سے پہلے تو بدقسمتی سے ہم آئی ٹی کے شعبے میں بہت پیچھے ہیں پاکستان کی اگر میں بات کروں، اور انڈیا جو ہے نا وہ فار اہیڈ ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ آپ ان کے آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے انڈیا کی وہ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے، آپ کو شاید آپ کے علم میں ہوگا۔ پھر اس آئی ٹی کی بنیاد پر ان کے پاس بہت بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہیں۔ اب آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کی بات کریں، بڑے بڑے آرگنائزیشن کی بات کریں تو ان کے سی اوز کون ہیں؟ انڈینز ہیں۔ جب وہ ایسی چیزوں میں بیٹھ جائیں گے کہ گوگل کا سی او انڈین ہو، ٹویٹر کا سی او انڈین ہو، یوٹیوب کا سی او انڈین ہو، بڑی بڑی کمپنیز کا فورن کا جو ہے سی او انڈین ہو، تو پھر ظاہری بات ہے وہ وہاں پر انڈین کلچر کو ڈیولپ کریں گے، اس کو پروموٹ کریں گے، اور اسی کا نتیجہ آپ کو جو ہے نظر آئے گا کہ آپ یہ بات کر رہی ہیں ایون کہ آپ اگر مڈل ایسٹ تو خیر چھوٹی بات ہے، اگر آپ یورپ، یو ایس یا کینیڈا چلے جائیں نا تو وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ لوگ پاکستانی ہیں، ہماری رنگت سے وہ کہتے ہیں آپ انڈین ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے ہم نے اپنے آپ کو ہر شعبے میں اتنا پیچھے کر لیا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے تمام دنیا کے بڑے بڑے شعبوں پر اپنے پنجے گاڑے میں ہیں۔ یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور یہ جو ان سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ ہاں، مسلمان کو کیا کمزور کرنا ہے؟ یہ تو ان کی اقلیت کو تحفظ نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ کمزور ہوگا، ادھر بہت کمزوری ہوگا، کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، وہ بنے اسلامی۔ دیکھیے ہمارا ملک بنا ہوا ہے اسلامی، ہم ہے اسلامی ملک، لیکن ہمیں قائد اعظم نے جو بانی تھا ہمارے ملک، انہوں نے سب جو مذہبی ان کو اجازت دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے اپنے کاموں سے کام کر سکتے ہو، یعنی اپنے اپنی چیزیں استعمال کر سکتے ہو۔ وہاں پہ تو یہ چیز نہیں بنا ہوا ہے، وہ تو آزادی ہوا ہے، وہ تو کتنے عرصے محنت ہوا ہے ان کے اوپر، وہ تو اسلامی ملک بنا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے جو مذہب ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ مذہبی اعزازی ہے، یہاں پر آپ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر آپ چرچ بنائیں، یہاں پر آپ جو ہے گرجا گھر بنائیں، جو ہر اقلیت کو تحفظ فراہم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا نے وہاں پر اپنی اقلیت کے تحفظ کے لیے ایک مندر بنا دیا تو سارے نے چھاپا پہ گیا۔ نہیں، وہ اسلامی ملک بنا ہے، وہاں پہ دیکھیے ہندو اسلامی ملک پاکستان سکھا تھا ملک، پاکستان اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے جو بانی انہوں نے اجازت دیا ہوا ہے کہ ہر قوم اپنا تحفظ۔ تو خدا نے بانی اجازت نہیں دیتی ہوئی؟ نہیں ہے، وہاں پہ ہے نہیں ہے ایک چیز، تو کیسے بنائے ادھر مندر؟ آپ بتاؤ۔ میری بات سنیں، یہ فورن پالیسی ہوتی ہے، یہ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے کہ مسلم ملکوں کی مسجدیں شہید ہو رہی ہیں تو انڈیا دے اتنے مندر بن رہے ہیں۔